آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے۔ اب ہوتا کیا ہے یہاں، ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں۔ 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں۔ یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں، اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو، جھوٹ ہو، ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا 8 کو، 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی، اور پولیس نے اپروو کر دیا، پرمیشن مل گئی۔ اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی، اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے۔ ہمیں حیران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی۔ جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس، ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے۔ الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں، ہم سب حیران، میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا۔ 3:30 ساڑھے 3 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے۔ اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس۔ یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں۔ میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی، کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ تو مجھے پتا تھا، میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو، کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، وہ جی سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے۔ ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے، کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا، اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے۔ تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے، ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے، اس لیے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا، اس لیے میں نے روک دیا۔ اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلو جی پھر ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں۔ مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا۔ ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں، 72 بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پارک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں، تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی۔ حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی، میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں، جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے۔ تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ۔ اب یہ سنے ہیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے۔ یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں، اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتے جی، پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ۔ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے، جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا
جس طرح کا حملہ کیا گیا نوزمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں، اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے۔ کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا، میں نے ایشورٹی بانڈ دیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے، ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے، وہ جان کے نہ ملے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان، اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں، اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو، وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے۔ یہ ہے لنڈن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا، تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا، ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہاں اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا، ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا، اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا، یہاں کھڑے ہو گئے۔ تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں، یہ خوف آ گیا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں۔ اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا، کسی کو بھی کوئی شک تھا، مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں اب اسلام آباد جاتا ہوں، کل میری پیشی تھی، میں نے پہلے کہا ہوا تھا، میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے، مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا۔ اس کے بعد جب ہم پہنچے
جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے.